11वें का महीना जो है शुरुआत हो गया है اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تذکرہ جو ہے ہماری مدرسہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا میں جو ہے اس سال بھی ہمیں کرنے جانے والے ہیں، تو اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے۔ آپ سب کو معلوم کہ پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام جو ہے عبدالقادر، کیا ہے؟ عبدالقادر، اور یہ گیلان میں پیدا ہوئے ہیں۔ کہاں پہ؟ گیلان میں، یعنی ایران کے پاس ایک شہر ہے، ایک بولنا بولے تو ایک کریا ہے، ایک کھیڑا ہے، اس گیلان میں پیدا ہوئے ہیں۔ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 470 ہجری میں رمضان کے پہلی تاریخ کو جو ہے پیدا ہوئے، یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا نام جو ہے ام الخیر فاطمہ، اور آپ کے بابا کا نام جو ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی خاندان جو ہے بہت اعلیٰ خاندان ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاندان ہے۔ آپ ماں کے طرف سے بھی اور باپ کے طرف سے بھی، والد کے طرف سے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاندان سے آتی، یعنی والدہ کے طرف سے جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ان کے اولاد میں آتی، اور باپ کے طرف سے جو ہے یعنی والدہ کے طرف سے امام حسین اور والد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خاندان میں آتی، اس لیے آپ کو نجیب الطرفین بولتی، یعنی دو پاک نسل میں پیدا ہوئے سو بزرگ بول کے۔ تو 470 ہجری میں پیدا ہوئے، آج کو بھی دیکھو ان کا نام ہمیں یاد رکھیں، اور آپ کی وفات جو ہے 560 پر 1 ہجری میں ہوئے تقریباً، یعنی لگ بھگ 90 پر 1 سال جو ہے آپ اس دنیا میں حیات پہ ہی۔ کتنے سال؟ 90 پر 1 سال۔ 90 پر 1 سال کیا ہے، یہ معمولی بات کیا بھی نہیں۔ اور پیران پیر کی سیرت اور ان کی کرامات تو تمہیں بے شمار سنتے ہیں، لیکن اس سال جو ہے آپ کی تعلیمات کو جو ہے تمہارے تک پہنچانے کی ہمیں نیت کر لی، تو لہٰذا اس سال جو ہے آپ کی سیرت خیر آتی ہے، لیکن آپ کی تعلیمات کے اوپر خصوصی طور پر ہمیں توجہ دے کر جو ہے اس سال ہمیں بیان کریں گے۔ اور سب سے پہلے یاد رکھ لو، ہمیں بزرگوں کی تذکرہ کیوں کرنا ہے؟ بزرگوں کی تذکرہ کیوں کرنا ہے؟ تو آپ بول سکتے ہیں بولنے والے حضور کے بارے میں بولو یا قرآن کے بارے میں بولو، ہمیں سنتی کیوں یہ سب کا بول کو تھوڑی جنہیں بولتے تھے۔ یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں کئی بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں جو ہے مشہور جو ہے تذکرہ کرا سو اللہ تعالیٰ، ایک اصحاب کہف کے بارے میں، اور ایک جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے جو ہے بہت سارے اللہ تعالیٰ جو ہے تعلیمات، ان کی ارشادات سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نقل فرمائے۔ چاہے تو اللہ بھی بول سکتا تھا، اللہ بھی ڈائریکٹ بول سکتا تھا، یعنی لقمان علیہ السلام ان کے بیٹے کو جو نصیحتیں کری، اے میرے بیٹے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، اور جو ہے زمین میں تو گھمنڈ کے ساتھ نہ چل، اور زیادہ جو ہے نہ پکار، تو اس طرح کی جو ہے، اور ماں باپ کی خدمت کر، اس طرح کی جو بھی تعلیمات ہیں، یہ چاہے تو اللہ بھی بول سکتا تھا، اللہ بہرحال بولا بھی، لیکن لقمان علیہ السلام کی یہ جو نصیحتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ درج کر کے قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دے کر قرآن میں آیا تھا، ہم نے یہ سبق دیتا ہے کہ جو بزرگاں ہمارے عقائد کے مطابق، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے صراط مستقیم کے راہ پر چلتے ہوئے ان کی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عملی نمونہ بنا کر دکھیں، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نقل فرما کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اسی طرح اگر کوئی آنے والے زمانے میں کوئی ولی، کوئی بزرگ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں چلتے ہوئے ان کی زندگی کو اللہ کے راستے میں جو ہے انہوں گزار کر ہمیں کچھ پیغام دیے، تو اس پیغام کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور اس پیغام کو لے کر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر فرمائے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے سے دعا کرواتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے مالک مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اور وہ راستہ جو لوگ جس راستے میں یعنی تیرے راستے کے اوپر چلی اور ان کے اوپر انعام ہوا ہے، وہ راستہ ہمیں دکھا اور اس پر چلا۔ تو لہٰذا ہمیں اولیاء کرام کی سیرت بھی ہمیں جان لینا ہے۔ کیوں جان لینا ہے؟ کہ ان کی تعلیمات کو ہمیں اپنا لینا ہے، ان کے راستے میں چلنے کی ہمیں کوشش کر لینا ہے۔ تو ایسے ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ اور ہمارے زمانے کے جو بیچ میں آنے والے ہیں وہ کون ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ گیلانی جو ہے ان کا شہر کا نام ہے، گاف جو ہے عربی میں نہیں، اس لیے جیلانی بولتے ہیں۔ تو آپ مشہور کیسا ہوئے؟ آپ مشہور کیسا ہوئے؟ آپ مشہور جو ہے سچائی کے بنیاد کے اوپر ہوئے، آپ مشہور کرامتوں کی بنیاد کے اوپر نہیں، آپ مشہور جو ہے علم کے بنیاد کے اوپر نہیں، آپ مشہور کس طرح ہوئے؟ سچائی کے بنیاد کے اوپر ہے۔ آپ بارہا سنے تھی ان کی ماں جو اشرفیہ دے کو بھیجی تھی، ڈاکو آ کر جب حملہ کرے، وہاں پہ بولنے کا جو ہے ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن جب انہوں پوچھے آپ کے پاس کیا ہے بول کے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بغل میں ان کی ماں جو چھپائی تھی، جو اشرفیہ ہے، وہ ظاہر کرے، اپنی سچائی کو دکھائے۔ اس سچائی کی بدولت جو ہے وہ ڈاکو پورے کیا ہو گئے؟ ایمان لے کے آئے، مومنہ بن گئے۔ اور اس طرح جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کی وجہ سے بچپن ہی سے جو ہے آپ اسلام کی خدمت کرنا شروع کریں۔ یہ ہمیں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پہلا سبق جو جان لینا ہے وہ کیا ہے؟ یہ سچائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں صاف ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو تمہیں بات کرے تو سیدھی سیدھی بات کرو، حق بات کرو، سچائی پہ تمہیں جو ہے قائم رہو۔ تو جو سچ کے اوپر قائم رہتا ہے، جو سچائی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، سچائی پر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ پیران پیر سے محبت کرتا ہے، وہ اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، وہ انبیاء کرام سے محبت کرتا ہے، وہ دین اسلام سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جو ہے ایک بندہ سچ بولتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے سچوں میں شمار فرماتا ہے۔ اسے کس میں شمار فرماتا ہے؟ سچوں میں شمار فرماتا ہے، اور سچوں کی ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے انہیں جو ہے جھوٹے بات کے اوپر جھوٹی بات بولتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جھوٹا لکھ دیتا ہے، اور جھوٹوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اللہ کے رسول یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں ہمیشہ سچ کہو، کیونکہ سچائی جو ہے، سچ جو ہے، یہ تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور تمہیں جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ جو جنت کی طرف جانے کی پہلی قدم جو ہے، پہلی بات جو ہے، پہلی عمل کیا ہے؟ وہ سچ بولنا ہے۔ اور وہ پیران پیر جو ہے ان کی ماں سے، ان کی باوا سے، ان کی دادا سے، ان کی نانا سے، ان کی خاندان سے جو ہے یہ بات کو اخذ کر لی۔ اور وہ کس عمر میں اخذ کر لی؟ 5-6 سال کی عمر میں۔ ہمارے بچے آج کے زمانے میں اس عمر میں جو ہے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کئی باتیں جو ہے مشکریں کرتے ہیں، اور کئی آج کے بچے ہیں تو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ لیکن پیران پیر جو ہے اس عمر میں سچائی کی دامن کو تھام لی، سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس سچائی کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کئی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ کو حکمت سے نوازا ہے، آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑی منصب کے اوپر فائز فرمایا ہے، اور آپ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کتابت کا کام بھی لیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے مدرسے کا کام بھی لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے واعظ کا یعنی نصیحت یعنی بیانہ جو ہے کرنے کا یہ کام بھی اللہ تعالیٰ لیا ہے۔ اور بیانہ کے بارے میں کیا بولے؟ بغداد میں جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو کئی لوگ جو ہے اس بیانات کو حاضر ہوتے تھے، ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ چلتا تھا، جمعہ کے بیان کے علاوہ 2 مرتبہ چلتا تھا، کئی ہزاروں لوگ جو ہے
ان کے بیانات میں شامل ہوتے تھے، اس واز کو سنتے تھے، اپنی کیے ہوئے غلطیوں کے اوپر توبہ کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنا ندامت سے توبہ پیش کرتے تھے۔ اور کئی لوگوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہی پہ توبہ کرتے کرتے مر جاتے تھے۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے مختصر شخصیت۔ تو آپ کو یہ درجہ کس بارے میں ملا ہے، کیا وجہ سے ملا ہے؟ سچائی کے اوپر ملا ہے۔ یہ بات کو تمہیں پہلے جان لینا ہے۔ اور اسی طرح آج ہمیں جو ہے اس کتاب جو پیران پیر پلکلو وندامورنڈی کی کتاب جو ہے میں مرتب کرا تھا، اور اس میں پیران پیر کی ارشادات میں نقل کیا تھا، اس میں سے جو ہے ہر دن بھی چند جو ہے ان کے ارشادات کو ہمیں تفصیلی طور پر بیان کر لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بیچ میں سیرت آتی ہے۔ تو پہلا جو ہے ان کی ارشاد گرامی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، پہلے یہ فرماتی ہیں اس میں، اگر تمہیں دنیا سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں دنیا سے محبت کرتے ہو تو میری باتیں تمہیں کڑوی لگیں گی۔ اگر تمہیں دنیا سے محبت کرتے ہو تو میری باتیں کیا ہے، یعنی پیران پیر کی باتیں کڑوی لگیں گی۔ کیوں بولو؟ سچائی کبھی کڑوی چھتی ہے، حقیقت کبھی کڑوی چھتی ہے، جھوٹ یہ میٹھا میٹھا ہلے گا، سچائی کیا ہے یہ ہضم کر لینا بہت مشکل ہے، حقیقت کو جان لینا بہت مشکل، حقیقت کو سمجھنا بھی بہت مشکل، اور سچائی کو جو ہے یہ ہضم کر لینا بہت مشکل۔ کیوں؟ یہ کڑوی ہوتی ہے، اور یہ عربی میں اس کی محاورہ بھی ہے، سچائی جو ہے یہ کڑوی ہوتی ہے، اور انگلش میں بھی محاورہ ہے، دا ٹروتھ از بٹر، سچائی ہی کیا ہے یہ کڑوی ہوتی ہے۔ تو پیران پیر فرماتی ہے میں تو سچ بولنے والا ہوں لیکن سچائی آپ کو پسند نہیں آتی، تو لہٰذا سچائی کو کون پسند کرتے نہیں؟ جو دنیا کو چاہتا ہے انہیں پسند کرتا ہے، جو آخرت کو چاہتا ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے، جو رسول اللہ کو چاہتا ہے، جو اللہ والوں کو چاہتا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے؟ انہیں سچائی کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلا شروع کس سے شروع کرے؟ انہوں سچ کے اوپر شروع کرے۔ تو میرے باتاں کسے پسند آتی؟ جو سچ کو پسند کرنے والے ہیں اسے پسند آتی، جو سچ کو ناپسند کرنے والے ہیں وہ اسے میرے باتاں ناپسند آئے گی۔ اور پیران پیر اور ارشاد فرماتی، اللہ کے دشمن کے سوا، اللہ کے دشمن کے سوا کوئی بھی شخص مجھ سے بغض نہیں رہے گا، اللہ کے دشمن کے سوا کوئی بھی شخص ان سے نفرت نہیں کرے گا۔ یہ خود انہیں فرماتی۔ کیوں بولو؟ جس نے سچ بولنے والے سے جو ہے نفرت کرتا ہے، انہیں کس سے نفرت کرتا ہے؟ سچائی سے نفرت کرتا ہے، اور جو سچائی سے نفرت کرتا ہے وہ کس سے نفرت کرتا ہے؟ اللہ سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ تو پیران پیر سے نفرت وہ بندہ رکھتا ہے جو سچ سے نفرت رکھتا ہے۔ سمجھ میں گئی؟ اور پیران پیر ارشاد فرماتی، آؤ تھوڑی ہی باتاں کیوں نہ ہو میری باتوں کا مزہ چکو، میری باتوں کا مزہ چکو، میری باتوں کو سنو، میری باتوں کو سماعت فرماؤ، اور جو تمہیں سماعت فرمائی، جو تمہیں میری باتاں سن چکے ہیں، اس میں سے ایک حرف کے اوپر بھی کیا ہے، ایک حرف کے اوپر بھی کم از کم عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو کیا بولتے ہیں پیران پیر؟ آؤ میری سچائی کو سنو، میری بیانات کو سنو، اس میں سے ایک بات کے اوپر بھی تو آپ عمل کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو کس راہ میں لے جاتا ہے یہ تمہیں خود دیکھ سکتے۔ اور پیران پیر فرماتے ہیں، مجھے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول بھی، اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے۔ یہ بات کون بول سکتا ہے معلوم؟ صرف ایک ایسا مومن، دنیا کی اسے کوئی اعتبار نہیں، دنیا کی اسے کوئی اعتبار نہیں، دنیا اس کے سامنے حقیر ہے، دنیا کا اس سے کوئی مطلب نہیں، لوگوں کا اس سے کوئی مطلب نہیں، لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوئی مطلب نہیں، دین سے کمائی کمانے کی کوئی مطلب نہیں، لوگوں کی رضا حاصل کرنے کی کوئی مطلب نہیں۔ یہ بات کون بول سکتا ہے؟ مجھے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے، یہ صرف اور صرف وہ مومن بول سکتا ہے جو دنیا کو ترک کر دیا ہے، جو دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا ہے، جو دنیا کی نفع کو جو ہے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو کون ہے تو قربان کرتے ہیں کہ، اور سچائی کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ یہی شخص یہ بات بول سکتے ہیں۔ کیونکہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں کئی
बड़े बड़े लोग भी होते, लेकिन उन्होंने बाज मामलात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाते, बाज मामलात के ऊपर क्या है कॉम्प्रोमाइज हो जाते। थोड़े लोग जो है पैसों के बारे में कॉम्प्रोमाइज हो जाती, थोड़े लोग जो है शोहरत के बारे में कॉम्प्रोमाइज हो जाती, थोड़े लोग जो है दूसरों की प्रेशर की वजह से जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती, थोड़े लोग जो है लड़ने की ताकत ना हो को जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती। लेकिन सिर्फ एक ही बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, वो बंदा कौन है? वो मोमिन है। मोमिन कभी डरपोक नहीं हो सकता, उन्हें मोमिन डरपोक नहीं हो सकता। और मोमिन किसके ऊपर कायम रहता है? उन्हें सच्चाई के ऊपर। पीराने पीर फरमाती मुझे अल्लाह और उसके रसूल ही काफी है, मुझे अल्लाह और उसके रसूल ही काफी है। ये बात कौन बोल सकती? जो दुनिया को तर्क कर दिया है, जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में चलता है, दुनिया की ना माल को चाहता है, दुनिया की ना दौलत को चाहता है, दुनिया की ना हुकूमत को चाहता है, और किसी भी तरह की नफा किसी शख्स से हो, किसी इदारे से हो, चाहता नहीं है। ऐसा बंदा ही ये बात बोल सकता, समझ में गए। और इसके बाद उन्होंने फरमाती मेरे वालिद उन्होंने इस दुनिया में कमाने की बहुत ताकत रखते थे, इसके बावजूद भी वो बहुत सादा जिंदगी गुजारी, बहुत क्या है सादा जिंदगी गुजारे। आप सुने हैं थी मशहूर वाकया है, आप मेहनत कर को बहुत कुछ कमा सकते थे, लेकिन सहरा में जंगल में जो है कई दिनों से खाना पानी नहीं सका घूमते थे। एक सेब का जो है, एक सेब का फल आपको एक दरिया में नजर आता है, वो ले को खा लेती उनके वालिद, यानी पीराने पीर के वालिद। लेकिन ये किसकी है कि ये, हालांकि शरीयत के हिसाब से क्या है इजाजत है, खा सकते, शरीयत में इसकी रुखसत है, लेकिन पीराने पीर की बाबा की तकवा इतनी थी, ये सेब किसका है कि बोल को वो दरिया के किनारे चलते हुए वहां पे बागात को जो है ढूंढते हुए जाते। तो पीराने पीर फरमाती मेरे बाप को जो है बहुत कमाने की ताकत थी, लेकिन अल्लाह के वास्ते उन्होंने दुनिया को तर्क कर दिए, बहुत सादा जिंदगी गुजारी। उसी एक सेब फल के वास्ते जो है उनके ससुर के पास कई साल उन्होंने खिदमत करती, सुने हैं आप, मशहूर है इसलिए मैं रिपीट करता नहीं। तो कई साल जो है उनके ससुर के पास क्या करती, खिदमत करती, बाद में उनकी बेटी की जो है शादी कर ले। तो पीराने पीर फरमाती मुझे अल्लाह और उसके रसूल काफी है, मुझे दुनिया जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे बाप जो है मेरे वालिद दुनिया में कमाने की ताकत रखते हुए भी इस दुनिया को तर्क करी। और पीराने पीर फरमाती मैं भी, और पीराने पीर फरमाती मेरी माँ जो है उनकी इताअत करी, उनके रास्ते में चलिए, यानी मेरे बाप के रास्ते में चलिए, मैं भी उन्हीं के रास्ते में चलता हूँ, मैं भी मेरे बाप और मेरी माँ के रास्ते में चलता हूँ। इस दुनिया की लज्जतों को, इस दुनिया की ख्वाहिशात को मैं छोड़ दिया, इस दुनिया की ख्वाहिशात को मैं छोड़ दिया हूँ, यानी इस दिल से मेरी दुनिया की मोहब्बत को मैं निकाला। और पीराने पीर फरमाती इसी किताब में अल्लाह ताला जो है किसी के दिल में दो मोहब्बतां रखे, ये कुरान की आयत भी है, किसी के दिल में दो मोहब्बतां रखे। याद रख लो किसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है कि उसके दिल में आखिरत की मोहब्बत नहीं, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है कि उसके दिल में आखिरत की मोहब्बत नहीं रहती हो, उन्हें झूठा है भाई, मैं ये भी हटाए वो भी हटाएगा तो नहीं हटी। दुनिया में तो किस तरह गुजारना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए पानी के ऊपर जो है कश्ती की तरह, पानी के ऊपर जो है कश्ती की तरह, यानी कश्ती अंदर अगर पानी ले लिया तो क्या होता है, वो डूब जाता है। फिर कैसा चलना कश्ती, पानी को बस टच करते हुए, पानी को बस टच करते हुए चलना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी फरमाए इस दुनिया में जो है किस तरह गुजारना है, मुसाफिर की तरह गुजारना है। किस तरह गुजारना, मुसाफिर की तरह। भाई सफर करने वाला क्या पूरा घर को जो है समेट ले को ले जाता है, यहाँ से हमें हैदराबाद को जाती है 2 दिन के वास्ते, तो क्या हमें पूरी घर को जो है डबल काट बेड को, टीवी को, एसी को, फ्रिज को सब ले आती, क्या ले जाती, 2 जोड़ी कपड़े, ब्रश, पेस्ट, साबुन वगैरह, 1-2 दिन के पैसे खर्चे ताज न ले जाने। तो इस तरह दुनिया में जिंदगी गुजारना है, यानी जितना खाने का है उतना कमाना है, जितना जरूरत है उतना कमाना है, जहां पे खर्च करने का अल्लाह ताला हुक्म दिया है वहां पे खर्चा करना है। सबसे बड़ी बात क्या है तो इसमें जो मोहब्बत है, देखो अल्लाह रखा है, कुरान में अल्लाह ताला साफ फरमाता है, इसमें जो अल्लाह ताला दुनिया के ऊपर मोहब्बत रखा है, देखो इस मोहब्बत को तोड़ लेना, बस जरूरत के हिसाब से जो है हमें इस दुनिया में जिंदगी गुजारना।
पीराने पीर फरमाती है, मैं इस दुनिया के ऊपर जो मोहब्बत है उसे मैं तोड़ लिया हूँ, उसे मैं मेरे दिल से बाहर को काढ़ा हूँ, और मुझे अल्लाह और उसके रसूल काफी है, मैं मेरे वालिद और वालिदा के रास्ते में चलती हूँ। समझ में गए? तो आपकी शख्सियत का अंदाजा करो, हमें क्या समझते हैं उनको, उन्होंने क्या बोलती है? उन्होंने तो ये फरमाती है, मैं सच्चाई के ऊपर कायम हूं, मैं सच्ची बातें बता दूं, मैं सच्चाई के ऊपर कायम हूं, मैं सच्ची बातें बता दूं, मुझे अल्लाह और उसके रसूल ही काफी है, मैं दुनिया जो है सादा सीधा जिंदगी गुजार। क्या क्या तो उनके बेटों को जो है महल्लात वसीयत करके गए थे, उन्होंने जायदाद जो है विरासत में मोहल्लात देख गए थे, या कम से कम एक 2 BHK फ्लैट तो दिए थे, है ना भाई? एक घर तो दिया नहीं। मेरे बाप को हमें लड़ते थे ना कि ये तो देख गए थे, उन्होंने दिए थे, या 1 करोड़ रुपए का आस्ती क्या तो देख गए थे? नहीं ना। क्या देख गए भाई? इल्म देख गए। क्या देख गए? इल्म देखो गए। जाते वक्त जो है इस दुनिया से रुखसत फरमाते वक्त क्या बोलती मालूम? उनके बेटों को जमा करके, आए मेरे बेटे, आए मेरे औलाद, मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी से जो है मदद नहीं मांगना सिवाय अल्लाह ताला, किसी से तुम्हें मदद नहीं मांगना है, तुम्हारी मदद फरमाने के लिए अल्लाह काफी है, और अल्लाह के सिवा तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा ना रखो, अल्लाह के सिवा तुम्हें किसी के ऊपर तवक्कुल ना रखो, और अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो। यह आपकी तालीमात है, यह आप वसीयत कर को गए। आप ना जायदाद छोड़ को गए, ना करोड़ रुपए छोड़ को गए, ना मोहल्ला छोड़ को गए। आप क्या छोड़ को गए? अल्लाह ताला की तवक्कल, अल्लाह ताला की भरोसा, अल्लाह ताला की इबादत करने का तरीका, अल्लाह ताला से मांगने का तरीका जो है उनकी बेटों को विरासत में छोड़ को। और क्या छोड़ को गए? इल्म छोड़ को गए। आपके कई किताबें हैं, उसमें मशहूर किताब क्या है? गुनियतुत तालिबीन है। क्या किताब है? गुनियतुत तालिबीन है। बेहतरीन किताब है मसले मसाइल के बारे में, लेकिन हमारे लोगों को गुनियतुत तालिबीन जरूरत नहीं। एक किताब पढ़ाती यहाँ पे 11 मजालिस बोल के, वो ये समझते हैं बहुत से लोग कि 11 मजालिस की किताब जो है ये पीराने पीर की लिखी हुई किताब को, ये गलत है। बारहा हमारे अनवर साहब भी बारहा इसके ऊपर बोल चुके हैं। 11 मजालिस की किताब जो है पीराने पीर की सीरत के बारे में 100 साल के पहले लिखी गई एक किताब है। वो नजम की शक्ल में आता है, पुरानी जो है दक्कनी जुबान में आता है, वो अशार की शक्ल में आता है। आप पढ़े तो भी नहीं समझ में आता है। वो उन्हें लिखे सो किताब नहीं, उनकी सीरत के बारे में है सो एक किताब। बस हमें वो पकड़ ली, उनकी तालीमात को छोड़ डाली, और उनकी इरशादात को छोड़ डाली, उनकी पैगाम को छोड़ डाली, उनके तरीके को छोड़ डाली, उनकी किताबों को छोड़ डाली, उनके नामा में मालने पड़ा। कई बेहतरीन किताबें लिखी। गुनियतुत तालिबीन एक बेहतरीन किताब, और उनकी बेहतरीन किताब तौहीद के ऊपर जो है फुतूहुल गैब है। ऐसी तौहीद बयान करी फुतूहुल गैब में, आप पढ़े तो कांप उठेंगे। ऐसी तौहीद को बयान फरमाए। और उनके बयानात जो है खुतबात रब्बानी है, जिलाउल खातिर है, कई ऐसे किताबें हैं। तो आप पीराने पीर जो है कुरान की तफसीर भी करी, कई जिल्दें मिलती, और जो है थोड़े हिस्से जो है उसके नहीं मिलेंगे। ये है आपकी शख्सियत। ये दिए थे उन्होंने विरासत, ना जायदाद दिए ना माल दिए। और पीराने पीर फरमाती हैं, देखो कैसे जाहिला है तुम्हें, इस कायनात के खालिक अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को जो है उनसे मांगना शुरू करें, दूसरों से मांगना शुरू करें। तुम्हारी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे घर के पास जाकर दस्तक देने से क्या कोई फायदा है? पीराने पीर क्या फरमाती है? तुम्हारी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है, वो घर बंद है, उस घर में कोई रहने वाला नहीं है। उस घर के पास जाकर तुम्हें दस्तक देने से क्या कोई फायदा है? वहां से कोई आवाज आने वाली है क्या? वहां से कोई मदद मिलने वाली है? तो पीराने पीर फरमाती है, ऐ जाहिला, तुम्हें कायनात के खालिक के दरवाजे को छोड़कर, कायनात के खालिक की, रब्बुल आलमीन की, अल्लाह ताला की बारगाह को छोड़कर कहाँ जाती है तुम्हें? अल्लाह ताला की बारगाह के पास आओ, उससे जो है मांगो, उसके दरवाजे का दस्तक दो। अल्लाह तुम्हें नवाजने के लिए तैयार है, अल्लाह ताला तुम्हें अता करने के लिए तैयार है। तो पीराने पीर क्या फरमाती है?
تو دروازہ بند ہے، کوئی اندر سے آواز دینے والا نہیں، ایسی دروازے کے پاس جا کر دستک دینے سے کیا فائدہ ہے؟ اور ایک مثال فرماتے ہیں پیرانے پیر، جو ہے لوہا پگھلائے اس ماہ میں، اسے مارے تو کوئی شیپ آتا ہے نا، جو لوہا نہیں پگھلے اسے کتنا مارے تو کیا ہوتا ہے بولو؟ پیرانے پیر فرماتے ہیں جو گرم کرنے سے لوہے کو کتنا مارے تو کیا فائدہ ہے؟ جو دستک تمہیں دروازے کو مار مار کو رکھتے ہیں، اندر سے جو ہے کوئی جواب نہیں آتا ہے، تو غلط ڈور کے اوپر جا کے تمہیں دستک دی تو پکار جو ہے وہاں سے جواب نہیں آتا ہے، اور لوہا گرم کرنے سے کتنا مارے تو بھی وہ ایک شیپ نہیں آتا، ایک نتیجے کو نہیں آتا۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھے ان کی بات۔ ہمیں کس کی عبادت کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ہمیں قائم رہنا ہے، اسلام کے اوپر قائم رہنا ہے، ایمان کے اوپر قائم رہنا ہے۔ ایمان کے بارے میں پیرانے پیر کیا فرمائے معلوم؟ ایک بار جو ہے پیرانے پیر کے پاس آ کر، کل جو ہے عید کے دن ہے گا، وہ بولتے کل جو ہے عید کے دن ہے، چاند نظر آئے گا وہ، لیکن پیرانے پیر اللہ اکبر کیا فرماتی معلوم؟ عبد القادر جیلانی کا عید وہ دن ہے جس دن عبد القادر جیلانی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جاتا۔ کیا اللہ کی ڈر ہے دیکھو ان کے دل، اور دین سے کتنی محبت ہے دیکھو۔ اور کیا فرماتی انہوں؟ میری عید وہ دن ہے جس دن میں اس دنیا سے جو ہے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ جان لو اے مسلمانوں، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ شیطان کیا ریٹائرمنٹ لے کو بیٹھا نہیں، شیطان ریٹائرمنٹ کیا لے کو بیٹھا نہیں، شیطان ہمیں حقوق اللہ میں جو ہے اس میں کوتاہی کرنے کے واسطے ابھارتا ہے۔ اگر حقوق اللہ میں ہمیں جو ہے صحیح طور پر ادا کرتے ہی، حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی جو ہے انہیں کوشش کراتا ہے۔ اگر ہمیں یہ دو بھی صحیح طور پر کرتے ہی تو دین میں جو ہے بدعتوں میں مبتلا کرانے کی کوشش کراتا ہے۔ جو ہمیں غلط خیال کرتے ہی، جو ہمیں غلط راہ پر چلتے ہی، اس راہ کو انہیں صحیح قرار دیتے ہیں، صحیح سمجھاتا ہے، ہم نہ یہی صحیح ہے، اسی راستے کے اوپر چل کر ہمیں ابھارتا ہے۔ تو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کی آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے وہ بے شک جنتی ہے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے ایمان کے ساتھ جانا، اتنا آسان کے ساتھ نہیں ہے۔ کئی لوگ جو ہے چھپی ہوئی شرک کرتے ہیں، کئی لوگ جو ہے مسلمانہ کا نام رکھ کر ظاہری طور پر علل اعلان بھی شرک کرتے ہیں، لیکن نامہ دیکھے تو کیا ہے؟ مسلمانوں کی نامہ ہے، کامہ دیکھے تو کیا ہے؟ غیروں کے کام ہے۔ اس میں سے سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی کا کام کیا ہے بولو؟ نمازوں کو ترک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی، صحیح مسلم میں 240 پر 6 نمبر کی حدیث ہے، بندے کی ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کو ترک کرنا ہے۔ جو بندہ نمازوں کو ترک کرتا ہے اس کا عمل یہ کفری عمل ہے، اعتقاداً وہ ایمان کے طور پر انہیں مسلمان ہے، لیکن اس کا یہ عمل کیا ہے؟ رسول اللہ کیا بولی؟ وہ کفری عمل ہے، کیونکہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہی کیا ہے؟ نمازوں کو چھوڑنا ہے۔ تو نماز چھوڑتا ہے تو گویا اس دن اس وقت جو ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو کفر کرتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے۔ اللہ کی کفر کا ایک معنی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کو نہ ماننا بھی کفر ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا بھی یہ کیا ہے؟ عام زبان میں کفر ہے۔ تو کتنے لوگ جو ہے ان کا نام لیتے ہیں آج کے دن، وہ ایسے شخص تھے پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے نمازی کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اور یہاں تک فرماتے تھے اگر کوئی بے نمازی تمہارے گھروں کے سامنے گزرتے ہی، یا کوئی بے نمازی لوگ جو ہے تمہارے گھر کے سامنے سے گزرنے کا اندیشہ ہے، تمہارے گھروں کے اوپر کرٹنا ڈال لو، تمہارے گھروں کے اوپر کرٹن ڈال لو، کیونکہ ان کے اثرات بھی نہیں پڑنا ہو، بے نمازیوں کے اثرات بھی نہیں پڑنا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کے دن ہمیں اتنے گر گئے، بے نمازیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بے نمازیوں کے ساتھ ہماری کھیلنا کودنا، بے نمازیوں کے ساتھ ہماری وقت گزارنا، اور نماز کو ترک کر کر ہمیں کرتے سے کاما کیا ہے؟ ہمیں کرتے سے کاما کیا ہے؟ کھیل کود، چائے کے پاس، دکانوں کے پاس، اور جو ہے عورتوں کے پاس گپ شپ میں، اور گیما کھیلتے ہوئے۔ شرم آنی چاہیے پیرانے پیر کی نام لیتے ہوئے ایسی حرکتاں کرنے ہیں۔
یا تو نام لینا بند کرو یا تو ان کے راستے کے اوپر چلنا شروع کرو، یا تو نام لینا بند کرو ان کی، کیونکہ کوئی ادھیکار نہیں۔ جب کوئی بیٹا اس کی ماں کو کھانا رکھتا نہیں ہے تو اسے کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ میں میری ماں سے محبت کرتا ہوں گا بولنے کا، ہے کیا کوئی حق؟ کوئی کسی کا باپ کا جو ہے انہیں خیال کرتا نہیں ہے، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ میں میرے باپ کے راستے میں چلتا ہوں۔ اسی طرح کوئی بندہ اولیاء کرام سے، بزرگوں سے، صالحین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر بھی وہ نمازوں کو ترک کرتا ہے، جان لینا چاہیے کہ وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ بندہ اولیاء سے محبت کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ پیرانی پیر اسی کتاب میں فرماتی ہیں اولیاء کا تو تمہیں کیا سمجھتی، اولیاء کرام کو تو تمہیں کیا سمجھتی، وہ تو ایسے لوگ تھے اللہ کی عبادت کے لیے، کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اس خالق کے لیے اس رات کو پیدا کیا گیا، اس رات کو پیدا کرے سو خالق کے لیے اس رات کے آرام کو بھی ترک کرتے ہیں۔ اولیاء اکرام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت کے خاطر، اس رات کو پیدا کرے سو والے کے خاطر، اس رات میں جو آرام کرنا ہے اس نیند کو جو ہے اللہ کے واسطے قربان کر کے، راتوں کو تہجد نماز پڑھتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے، ابھی تم نے سامنے آتی ایسا ذکر کرتے کرتے اسی میں جو ہے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، کب سو جاتی ہے۔ یہ تھے اولیاء اکرام۔ اولیاء کا دامن پکڑ لیں گے، بولتی کیا پکڑ لیں تمہیں؟ کیا پکڑ لیں دامن؟ جب اسلام کا پہلا رکن، اسلام کا پہلا رکن نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہلے پوچھتا ہے۔ اس ایک نمازوں کی حساب و کتاب ہو گیا تھا کہ دوسرے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھتا نہیں۔ جب نماز سب ٹھیک ہو گئے تو تمہارے اعمال پورے ٹھیک ہو گئے۔ ایسی عمل کو چھوڑ کر وہ بھی ان کا نام لے کر چھوڑتی، کیا ہے؟ ان کا نام لے کر چھوڑتی۔ کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے تو میں بھی پکڑا لیتا، جا بھائی اس کی مرضی، اللہ کی مرضی، کیا تو بھی کر لے جاؤ، لیکن تو نام کس کا لیتا ہے؟ پیرانے پیر۔ تو نام کس کا لیتا ہے؟ پیرانے پیر کا لیتا ہے۔ تو نام کس کا لیتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نام کس کا لیتا ہے؟ ہمارے آقا کا نام لیتا ہے۔ تو نام کس کا لیتا ہے؟ اس آقا کی پیروی کرنے والوں کا نام لیتا ہے، اور یہ دعویٰ یہ کرتا ہے تو ان سے محبت کرتا ہوں گول کو دعویٰ کرتا ہے۔ پھر محبت کرنے والا کیا دکھانا ہے؟ ثبوت دکھانا ہے۔ ثبوت کیسے دینا محبت کی؟ 10 روپے میں، 20 روپے میں خرچے کر کو، 1000 میں، 2000 میں جو ہے گوشت کے لکالے کو کھالے کو نہیں، محبت کی ثبوت دینا سو، محبت کی ثبوت اعمال صالحہ کر کو دینا۔ کیوں؟ اللہ اپنی محبت کی کرائٹیریا کیا بتایا قرآن میں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی فرما دیجئے میری پیروی کرو۔ یعنی اللہ محبت کا کرائٹیریا، محبت کی معیار کیا بتاتا ہے؟ عمل بتاتا ہے۔ کس کی پیروی بتاتا ہے؟ نبی کی پیروی بتاتا ہے، نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع بتاتا ہے۔ تو نبی کی اطاعت میں پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی رکن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سو نماز، کیا ہے؟ نماز۔ پھر وہی ہمیں چھوڑ ڈال کر ہمیں اولیاء سے محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کہ تو یہ محض کیا ہے؟ یہ باتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ باتا۔ باتا کہتے ہیں بگا رہ جائے، باتا بگارنا کیا ہے؟ آسان ہے، کر کو دکھانا یہ مشکل کا کام۔ بہر کیف اس کے بعد پیرانے پیر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اے نوجوانوں سن لو، اللہ کے یہاں جو مذہب ہے، جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اللہ کے ہاں سچا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہی ہے۔ یہ صاف قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دن دین اسلام کو جو ہے مکمل فرمایا ہے، اور دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دین لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے وہ دین کیا ہے؟ مردود ہے، وہ مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف کیا دین پسند ہے؟ اسلام پسند ہے۔ تو پیرانے پیر فرماتی ہیں اے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام بولے تو کیا ہے؟ پیرانے پیر فرماتی ہیں اسلام بولے تو کیا؟ مسلمان بولے تو کیا؟ مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کو سرنڈر کر لیا ہے۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟
سرے تسلیم خم کیا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے سر جھکائے سو بندے کو، اللہ کے سامنے اپنی ضمیر کو جو ہے نیچے دبا کر اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لی سو شخص کو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. یہ کون ہے تو اقرار کرتا ہے. دیکھو اے اللہ میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں، اے اللہ تیری حکم کی ہر بات کو، ہر حکم کو ماننے کے واسطے میں تیار ہوں. اسے بولتی مسلم. اسے کیا بولتے؟ مسلم. یعنی سرے تسلیم خم کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ مسلم. پیران پیر فرماتی ہیں اے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے، اور تمہیں اسلام کو اپناؤ، تمہیں مسلمان بناؤ. کسے بولتی ہیں؟ نوجوانوں کو بولتی. تمہیں اللہ کے ہاں تمہارے سر کو جھکاؤ، سر تسلیم خم کرو، مسلمان بناؤ، تمہیں مسلمان بنو. اور پیران پیر فرماتی اللہ کے دین سے مت بھاگو، اللہ کے دین سے منہ مت پھیر لو، اللہ کے دین سے مت بھاگو، اسلام کو قبول کرو، اور اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی راہ میں تمہیں صرف کرو. یہ ہے پیران پیر کی بات. اسلام قبول کر لو، سر تسلیم خم کرو، اسلام سے دور بھاگو نہ کو. اسلام سے دور بھاگنا کیا ہے کہ جو تمہیں سمجھ میں کیا ہے؟ اسلام سے دور بھاگنا کیا ہے؟ اسلام کا تو کیا ہے؟ زندگی کا ایک عملی نمونہ ہے. ایک کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہماری دیش کا ایک راجیانگم ہے نا، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کرا تو یہ ہے، یہ نہیں کرا تو جو ہے یہ سزا ہے، وغیرہ وغیرہ ہے نہیں. تو آفس میں گئے تو کیسا رہنا، تو بازار میں گئے تو کیا پہننا، یہ پورا کیا ہے؟ ایک راجیانگ. اسلام کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے ایک راجیانگم، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو اسلام سے دور بھاگنے کا مطلب کیا ہے معلوم؟ اسلام میں جو احکام ہے، شریعت میں جو احکام ہے، یہ عمل کرنا مشکل بھائی. اللہ معاف کرنے والا ہے لے، اللہ معاف کرنے والا ہے لے. بول کو کیا کرتی؟ اس عمل کو ترک کر ڈالتی، اسے عمل کرنا کیا کرتی؟ چھوڑ دیتی. یہ جو چھوڑتے ہیں دیکھو یہ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں اسلام سے دور بھاگتی. اس لیے رسول اللہ فرمائے جو نماز کو ترک کرتا ہے انہیں کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے، انہیں کفر کرتا ہے. تو اسلام سے کیسا بھاگتے ہیں؟ دور بھاگتے. تمہیں غور کر کے دیکھو، نمازاں کے واسطے کتنے صفیں بھرتی مسجد میں؟ فجر نماز کے واسطے 1 صف، 2 صف، مغرب کہے تو 3 صف ہے نا جی. اور رمضان کے روزے رکھو بھائی تو افطار دینے والے، دعوت دینے والے زیادہ رہتی، روزے رکھنے والے کم ہوتے. کتنے لوگوں کو جو ہے ہمیں افطار دعوت دیتے ہوئے دیکھتے، لیکن افطار روزہ جو ہے صحیح طور پر رکھنے والے بہت کم ہوتے. مال جمع کرنے والے بہت زیادہ ملیں گے، کروڑ پتے ملیں گے، لکھ پتے ملیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے والے کون ہے بھائی؟ شادی میں گئے تو عورتوں کے لیے خصوصی طور پر بولتا ہوں، اس کے گلے میں 6 تولے کے ہے تو میرے گلے میں نیکسٹ شادی کی فنکشن کا 8 تولے کی رہنا ہے نا. اس کے گلے میں اگر 10 تولوں کی کوئی ہار ہے تو سیم ڈیزائن، اس سے بہتر امپورٹڈ کیا ہے؟ امپورٹڈ ڈیزائن آرڈر دے کو بنائی سو ہمیں یہ رہنا ہے. لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ماں کا تو کیا کرتی ہے؟ اب پیسے نہیں جی، نہیں گا تو دیتی تھی، میں نہیں گا تو دیتی تھی. کیا کرتا ہے تو؟ پیسوں سے نہیں بھاگتا ہے تو اسلام سے بھاگتا ہے دور. کسی بھاگتا ہے تو اسلام سے بھاگتا ہے. اسلام دیو کا وہ بولے، اسلام کیا ہے؟ دیو کا وہ بولے. تو کیا کرتا ہے؟ اسلام کے پاس آئے تو کان دینا پڑتا ہے کہ کو کیا کرتا ہے تو چکا لگ جاتا ہے نا. کان دینا پڑتا ہے کہ وہ تو چکا لگ جاتا ہے. پیرانے پیر یہ بولے نہیں اسلام سے دور جانا کو مطلب کیا ہے؟ تمہیں کفر کرتی کو نہیں. اسلام میں جو احکامات ہے، احکام شرع ہے، یہ عمل کرتے نہیں بندے. اس سے کیا کرتے؟ دور بھاگ. کیا کرتے؟ دور بھاگ. ایسا نہ کو کرو. اللہ جو بولا ہے
اس کی حکم کو جو ہے ہمیں بجا لانا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ مسلمان اسی کو بولتے ہیں جو اللہ کی فرمان کو جو ہے مانتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کو کرتا ہے نہیں کیا جی؟ تو کیا فرماتے ہیں پیران پیر؟ تمہیں اسلام اپنا لو، اللہ کی راہ میں تمہاری زندگی کو بسر کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو ہماری سستی ذہن رکھنے والوں کے لیے کلمہ پڑھے تو بس اب زندگی میں کیا کرے تو بھی چلتا ہے، وہ تھوڑی جی حدین دیکھو ان کے لیے فرماتے ہیں کیا تمہیں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف یہ کلمہ بولے تو کافی ہے؟ کیا صرف یہ کلمہ بولنا کافی ہے؟ تو پیران پیر فرماتے ہیں نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ بولنا تمہیں مسلم کہلانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اگر تمہیں مسلم ہونے کی ثبوت دکھانا ہے وہ کیا ہے معلوم؟ پیران پیر فرماتی ہیں اللہ کی تقوی کو رگ رگ میں بھرا لینا ہے، اللہ کی ڈر کو تمہیں رگ رگ میں جو ہے بھرا لینا ہے، اس میں بھر لینا ہے، اللہ کی ڈر آنا تمہارے نسوں میں آنا، تمہارے خون میں آ جانا، رگ رگ میں آ جانا، تمہارے جسم میں آ جانا، تمہاری خیالات میں آ جانا، تمہارے عمل میں آ جانا، تمہاری باتوں میں آ جانا، تمہاری عمل میں آ جانا، تمہیں جو ہے تمہاری زندگی کو چلنے کے طریقے میں آ جانا، ہر چیز میں اگر اللہ تعالیٰ کی تقوی آ گئے، تمہارے جسم کے ہر اعضاء میں جو ہے اللہ کی تقوی آ گئے تو بات کرے تو سچائی کے علاوہ دوسری نہیں بات کرے گی۔ اگر آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کی تقوی آ گئے تو گندی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، زبان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقوی آ گئے تو گندی باتیں نہیں بات کریں گے، جھوٹے باتیں نہیں بات کریں گے، ہاتھوں میں اگر اللہ تعالیٰ کی تقوی تمہیں اس میں بھرا لیے، غلط کاموں کے واسطے جو ہے یہ ہاتھ کو نہیں اٹھائیں گے، ظلم کرنے کے واسطے یہ ہاتھ کو نہیں اٹھائیں گے۔ اگر تمہارے جسم میں اللہ تعالیٰ کی تقوی کو تمہیں بھرا لی تو اس جسم سے جو ہے تمہیں کبھی بھی زنا نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، ظلم جو ہے ستم نہیں کریں گے، غریبوں کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، اور غریبوں کے مال جو ہے ناحق کے طور پر تمہیں نہیں چھینیں گے۔ اگر اس پاؤں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقوی رکھ لیے تو غلط راستے کے اوپر جو ہے اس پاؤں کو کبھی بھی نہیں چلائے گی۔ تو پیران پیر کیا فرماتے ہیں؟ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقوی کو، اللہ کی ڈر کو جو ہے تمہیں رگ رگ میں بھرا لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن میں کے حکام کو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر مضبوط پکڑ لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تب جا کے تمہیں مسلمانہ بولنے کے لائق ہوتی۔ یہ میں نہیں بولتا ہوں، یہ پیران پیر فرماتے ہیں۔ بس کلمہ پڑھ لیے، کب پڑھتا ہے معلوم؟ وہ بھی کلمہ انہیں نکاح کے ٹائم کو کب پڑھتا ہے؟ نکاح کے وقت، شادی کراتے وقت پڑھتا ہے، 2 کلمے 3 کلمے استغفار پڑھا کو ہمارے قاضی صاحب جو ہے باقاعدہ اسے مسلمان بنا کر نکاح پڑھاتے۔ جب تک کتبار پڑھے تھے وہی کا، تو اب کلمہ پڑھنے کو بھی یہ ہو گیا ہے آج کے زمانے میں۔ ان کے زمانے میں انہوں کیا بولتے ہیں؟ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اللہ کا ڈر جو ہے تمہیں بٹھا لینا ہے تمہارے دل میں، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے تمہیں مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھ لو، اللہ تعالی جنت کی وعدہ دیا ہے قرآن میں، اور آخرت میں جو ہے بھلائی کا وعدہ دیا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ احکامات کو بھی بولے، یعنی مومنین کے واسطے سچی بات کرو، اعمال صالحہ کرو، وغیرہ وغیرہ بولے۔ لیکن متقین کا ایک طبقہ ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کا ایک طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جنت کی بشارتیں دیے، کیا ہے؟ جنت کی بشارتیں خوب دیے، اور آخرت میں فلاح پانے والے بھی کون ہے؟ متقین ہے، اور اللہ کو پسندیدہ بندے کون ہے؟ متقین ہے، کیا ہے؟ متقین ہے۔ کبھی بھی یاد رکھ لو، اللہ سے جو ڈرتا ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے، اس کی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عابد سے بھی افضل ہے، کیا ہے؟ عابد سے بھی افضل ہے، ذاکر سے بھی افضل ہے، اور روزے رکھنے والوں سے بھی افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرنے والے سے بھی افضل ہے۔ کس کی مقام؟
मुत्तकीन की मकाम, अल्लाह से डरने वाले की मकाम। क्यों? अल्लाह से जो डरता है उन्हें सब कामा करता है, सब कामा करता है। उन्हें अल्लाह ताला की डर में अल्लाह को याद ज्यादा भी करता है। अल्लाह ताला की डर में उन्हें दुनिया से ज्यादा ख्वाहिश नहीं रखता है। अल्लाह की डर में जो है उन्हें आखिरत के बारे में ख्याल करते हैं। अल्लाह ताला की डर में उन्हें माल को नाहक तौर पर कमाता, और अल्लाह ताला की डर में जो माल हलाल तरीके पर कमाए उसे खर्चा करता है। तो जो तकवा परहेजगारी इख्तियार करता है उन्हें अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ऊंची मकाम वाला मर्तबे वाला आता है। ये कुरान बोलता है। अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के करीब कौन है? तकवे वाले हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं वो लोग। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में इरशाद फरमाते हैं, ना अरबी को अजमी के ऊपर कोई फजीलत है, ना अजमी को अरबी के ऊपर कोई फौकियत है, ना काले को गोरे के ऊपर, ना गोरे को काले के ऊपर, मगर फजीलत किसकी है, बरतरी किसकी है? जो अल्लाह से डरता है उसकी बरतरी है। मकाम किसकी है? अल्लाह से डरने वाला। तो लिहाजा याद रख लो बुजुर्गान दीन की ये बात, तकवा अल्लाह से डरना हर अमल में भी लेकर, हर बात में भी लेकर। जुबान से बात निकलता है तो क्या निकलना? अल्लाह की डर में निकलना। जो अल्लाह ताला से डरता है वो गुफ्तगू कम करता है, सुनना ज्यादा करता है। क्या करता है? गुफ्तगू कम करता है, बात करना कम करता है, अमल करना ज्यादा करता है, सुनना ज्यादा करता है, बोलना कम करता है। बेहुदा बातें उसकी जुबान से कभी भी नहीं निकलेगी। तो आज का दिन ये पैगाम ले है, तुम्हें पीराने पीर की इस पैगाम को कबूल कर लो, और पीराने पीर फरमाए जैसा इसमें से एक बात के ऊपर भी आप अमल करके देखो, अल्लाह ताला आपको करोड़ों रहमतों से नवाजता है, आपको सिराते मुस्तकीम के ऊपर चलाता है। इसी पे हमें आज की मजलिस को खत्म करेंगे कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमें इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल होने की तौफीक नसीब अता फरमाए, हमें मोमिन बनने की तौफीक नसीब अता फरमाए, अल्लाह ताला की तकवा इख्तियार करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, इस्लाम के ऊपर जिंदगी भर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, कुरान की अहकाम के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, अल्लाह ताला की तकवा इख्तियार करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, अल्लाह ताला की राह में माल को खर्चा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, औलिया इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, सहाबा इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, कुरान पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।